الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفسیاتی دباؤ اور الجھنوں کا علاج۔ اگر اسلامی طرز حیات کو مکمل طور پر اپنایا جائے تو انسان بہت ساری نفسیاتی بیماریوں پر قابو پا سکتا ہے۔ اسلامی طرز حیات انسان کو ذہنی تناؤ اور بوجھ سے آزاد کرتا ہے اور اسے خوشحال زندگی بسر کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اسلام انسان کو نفسیاتی دباؤ اور ذہنی الجھنوں سے دور رہنے اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کرنے پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے سے غربت کے خاتمے کے لیے تنگ دستی اور فراخی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ یقیناً غصے پر قابو پانا اور لوگوں کو معاف کرنا اور تنگ دست افراد کی مدد کرنا انسان کو ذہنی دباؤ سے اور ذہنی تناؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس پر قابو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفئ النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیتوضا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ پر پانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تم میں سے جب بھی کوئی شخص غصے کی حالت میں ہو، اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ غصہ انسان کو بہت ساری ذہنی تناؤ میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سارے نقصان کا باعث ہے، لڑائی جھگڑے کا باعث ہے، اور غیظ و غضب میں انسان بہت سارے فیصلے ایسے کر لیتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ لہٰذا غصے پر قابو پانے کے لیے اسلامی احکامات کو اپنانا چاہیے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح خود غرضی اور لالچ انسان کو ذہنی تناؤ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جو انسان خود غرض ہوتا ہے اور معاشرے کے مفلس اور نادار لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ خود بھی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تنگ دستی نہیں چاہتا اور تنگی نہیں چاہتا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں نہ ڈالے یا اپنے آپ پر ایسا بوجھ نہ ڈالے جس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک المتنطعون قالها ثلاثا۔ فرمایا مشکلات پر اصرار کرنے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں اور ایسی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں جو دوسروں کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، فرمایا وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو نہ تو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا چاہیے اور نہ دوسروں کے لیے مشکلات بنانی چاہیے۔ یقیناً آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایسا شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ لہٰذا انسان کو اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اپنے آپ پر نہیں ڈالنا چاہیے اور ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اے ہمارے پروردگار، جو بوجھ ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہم پر نہ ڈال۔ لہٰذا یہ وہ اسلامی طور طریقے ہیں، یہ وہ اسلامی احکامات ہیں جس کو اپنا کر انسان ذہنی تناؤ سے محفوظ رہ سکتا ہے، ذہنی الجھنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ لہٰذا اسلام انسان کو اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی اطمینان اور سکون کا باعث بنے۔ لہٰذا نہ تو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے نہ کسی اور کو۔ کوشش کریں کہ انسان کسی ایسی کارکردگی میں اور ایسے کام میں مبتلا نہ ہو بلکہ شدت پسند نہ ہو، توازن اور میانہ روی کو اختیار کرے۔ یہی اصل زندگی ہے کہ انسان کی زندگی میں توازن ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے۔ اسلام
شدت سے بھی انسان کو محفوظ رکھنے کی تلقین کرتا ہے، بلکہ کوشش کرے انسان کہ نہ تو اپنے رویے میں شدت اختیار کرے اور نہ دوسروں کے لیے شدت اختیار کرے جیسے کسی اور کا نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اسلامی طرز حیات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ذہنی الجھنوں سے، ذہنی تناؤ سے اللہ پاک سب کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔